الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10ویں پارے کا 5واں رکوع اور سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو شوق دلائیے، ترغیب دیجیے، انہیں ابھاریے قتال پر، یعنی کافروں کے خلاف مسلح جہاد پر ایمان والوں کو ترغیب دیں۔ رہی یہ بات کہ مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے میدان میں اترے تو یغلبوا 200، 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے، یعنی ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب آئے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر 100 مسلمان ہوئے ثابت قدم رہنے والے، میدان میں ڈٹ جانے والے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مضبوط ایمان کہ رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تو امیر سے کہا کہ مجھ اکیلے کو اجازت دے دو، 60,000 کے مقابلے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ بہرحال امیر صاحب نہیں مانے، چلتے چلتے 60 آدمیوں پہ بات طے ہوئی کہ 60 لے جاؤ، یعنی ایک مسلمان 1000 کے مقابلے پر۔ اور وہی ہوا کہ 60 مسلمانوں نے 60,000 کو شکست دی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ خالد آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا کافی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کافر مردہ کی طرح ہے، مسلمان زندہ کی طرح ہے، تو مردے جتنے مرضی ہوں ایک زندہ کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں، ایک مومن 10 کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میدان میں ڈٹنے والا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے مزید رعایت دے دی تمہیں۔ وہ رعایت کیا ہے؟ کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہو گئے ثابت قدم رہنے والے تو یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان 2 کافروں پر، یہ پکی بات ہے، غالب ہوتا ہے، زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہو تو 2 کافروں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر 2 کافر ہوں اور مسلمان اکیلا ہو اور مسلمان وہاں سے بھاگ جائے تو یہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا۔ کیوں بھاگا؟ ہاں اگر 3 کافر ہوں، مسلمان اکیلا ہو تو بھاگنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں رعایت دے دی، تخفیف کر دی اور کمی کر دی کہ 100 ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔
کوئی بندہ آپ سمجھے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، میں تو پہلوان ہوں، میں اکیلا 2 کافروں کو مار لوں گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ 2 پہ غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو غالب آؤ گے نا، اللہ کا حکم نہ ہوا، اللہ کی اجازت نہ ہوئی، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو غالب نہیں آ سکتے۔ اس میں سبق دے دیا کہ تیاری کرنی ہے، جیسے پچھلے درس میں گزرا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرنی ہے کافروں کے خلاف، اور میدان میں اگر اترو تو 2 کافروں پر اپنے آپ کو حاوی سمجھو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ اب غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی کافر قیدی بنے۔ اب جب یہ قیدی بنے تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا اگلی جنگ میں اتنے ہی مسلمان شہید ہوں گے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے رائے رکھی کیا کیا جائے، تو صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے مسئلہ خریدیں گے، اگلی جنگ کی تیاری کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی رائے بھی یہی تھی کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ بڑے صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی فدیہ نہ لیا جائے۔ لیکن باقی صحابہ نے کہا بھی اگر اگلی جنگ میں اتنے ہی آدمی شہید ہونے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، شہادت تو ہماری تمنا ہے۔ تو بہرحال اکثریت کی رائے یہ تھی، اس لیے ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا گیا۔ اب فدیہ کسی سے مال لیا گیا، کوئی غریب تھا دے نہیں سکتا تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اتنے آدمیوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، تمہیں رہائی مل جائے گی۔ پہلی جنگ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے لیے قدم اٹھایا کہ قیدیوں کو رہائی ملے گی تعلیم کے بدلے میں، اور آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، اس تعلیم کے خلاف ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، جانور بنا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، اس تعلیم کے خلاف ہے اسلام۔ اللہ نے فرمایا کہ ما کان لنبی، کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں کہ ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ فدیہ لے کے چھوڑ دے، حتی یثخن فی الارض، اسے تو یہ چاہیے کہ وہ ان کافروں کو قتل کرے، ان کا خون بہائے، ان کا رعب ختم ہو جائے۔ لیکن آپ لوگ فدیہ چاہ رہے تھے اور اللہ جو ہے وہ آخرت چاہ رہا تھا آپ کے لیے۔ بہرحال لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ نے پہلے سے یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ آپ کے لیے فدیہ لینا جائز ہے، مال غنیمت لینا جائز ہے، آپ لے لیں ان سے، اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ اب صحابہ ڈر گئے کہ شاید یہ ناجائز ہو گیا کہ ہم نے فدیہ لے لیا۔ اللہ فرمایا ناجائز نہیں ہوا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی برائی ہے ایک چھوٹی برائی ہے، بڑی کو چھوڑ دو چھوٹی برائی قبول کر لو، اسی طرح ایک اعلیٰ کام ہوتا ہے جس کو عزیمت کہتے ہیں، ایک اس سے تھوڑا ادنا کام ہوتا ہے جس کو ہم رخصت کہتے ہیں۔ تو بس رخصت پہ عمل کر لیا، عزیمت پہ نہیں کیا، جائز دونوں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت ملا، جو ان سے فدیہ لیا گیا، اس کو کھاؤ، یہ حلال ہے، طیب ہے، لیکن اللہ سے ڈرو۔ اب معاملہ ایک اور آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے۔
نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے. آپ ہمارے چچا فدیہ دو تب رہائی ملے گی. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں جو کچھ لایا تھا وہ آپ کے صحابہ نے لے لیے. فرمایا وہ تو مال غنیمت تھا, جو لڑائی کے دوران لے لیا گیا وہ مال غنیمت تھا, فدیہ تو نہیں ہے, فدیہ الگ سے ہوگا. اور آپ نے فرمایا چچا صرف اپنا فدیہ نہیں, اپنے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی دو, عقیل بن ابی طالب, نوفل بن حارث, ان کا فدیہ بھی آپ دو گے, آپ چچا ہو. تو حضرت عباس بولے بیٹا پھر تو مجھے مکہ والوں سے بھیک مانگنی پڑے گی, اتنا میں فدیہ کہاں سے دوں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی ام فضل کے پاس جو سونا رکھ کے آئے ہو وہ کب کام آئے گا؟ حضرت عباس چونک گئے, بھتیجے تمہیں کس نے بتایا؟ میرے اور میری بیوی کے درمیان یہ راستہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا تھا. تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں اسی وقت ارادہ کر لیا کہ کلمہ پڑھ لوں, مسلمان ہو جاؤ. لیکن ان کا آج میرے کچھ معاملات ہیں, مکہ والوں سے میرا لین دین ہے, وہ میں کر لوں پھر آ کے کلمہ پڑھ لوں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھوں قیدی بنے ہوئے ہیں کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, کہ اگر اللہ نے جان لیا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے, بھلائی ہے, نیکی ہے, تو یؤتکم خیرا, اللہ تمہیں اور بھلائیاں دے گا. یعنی جو مال تم سے لیا جائے گا اس کے بدلے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کے بدلے میں اللہ مال بھی تمہیں دے گا. اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے, ان یعلم اللہ, اگر اللہ نے جان لیا, اللہ کا تو پہلے سے پتہ ہے. جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا کہ اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا یا اللہ نے ابھی جانا نہیں, وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں کیا. اللہ کا تو سب پتہ ہے, لوگوں پر ظاہر ابھی نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہر ہو گیا کہ آپ کے دلوں میں خیر تھی تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا, مال بھی خوب دے دے گا. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 20 اوقیہ سونا میں نے بطور فدیہ دیا, 20 اوقیہ سونا بطور فدیہ. اور اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مخلص ہوئے, ایمان والے ہوئے تو اللہ بہت مال دے گا. فرماتے ہیں مجھے واقعی اس کے بعد بڑا مال ملا. فرماتے ہیں اس وقت میرے 20 مقامات پر ملازم کام کر رہے ہیں اور کسی ملازم کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے کہ یہاں سے بہانہ کر کے جائیں گے مکہ, واپس نہیں آئیں گے, تو فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں, وعدہ خلافی کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اللہ پھر پکڑوا دے گا ان کو. تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وہاجروا, جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, یعنی مہاجر صحابہ. اور دوسرا گروہ والذین آووا ونصروا, مدینہ کے صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا, ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا, جس کو مؤاخات مدینہ کہا جاتا ہے, بھائی بھائی بنایا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مہاجر صحابہ ہوں یا انصاری صحابہ ہوں, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء, ان کا تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں, ان کی دوستی تمہارے ساتھ کوئی نہیں. حتیٰ یہاجروا, جب تک وہ ہجرت نہ کریں. فتح مکہ سے پہلے حکم یہ تھا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے, ہجرت کر کے آئے. اگر ہجرت نہیں کرتا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ظاہری طور پر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ اپنے دینی معاملات میں تم سے مدد مانگیں,
وہ مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی اور ان پہ کوئی پریشانی آ گئی، انہوں نے آپ سے امداد مانگی، تو فعلیکم النصر، تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا۔ دوستی تمہاری ان سے نہیں ہوگی لیکن کلمے کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رہے، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ایسی قوم جس سے آپ کی صلح ہے، معاہدہ ہے، اس قوم کے خلاف اگر وہ مدد مانگتے ہیں پھر آپ نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہے۔ وہ قوم جس کا آپ سے معاہدہ نہیں ہے ان کے خلاف اگر مسلمان آپ سے تعاون مانگ رہے ہیں پھر آپ تعاون کریں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کے دوست ہوتے ہیں، مسلمان کے دوست نہیں ہوتے۔ الا تفعلوه، اگر تم یہ حد بندی نہیں کرو گے، یعنی مسلمان کافر آپس میں دوستی کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، پھر زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اس لیے مسلمان سے دوستی کرے، کافر سے کرے گا۔ مسلمان کافر کو اپنا دوست نہ سمجھے۔ ہم پڑھ چکے 30 پارے میں بھی، 6 پارے میں پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ پھر 9 پارے کے آخر میں بھی اس آگے آئے گا، 10 پارے کے آخر میں آئے گا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کا دوست ہے، منافق کا دوست ہے، کافر کا دوست ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، وہی مہاجرین کا گروہ۔ اور دوسرا انصار کا وہ گروہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پکے مومن ہیں، جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے اور مدینہ والوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو کچھ بھی نہیں تو 200 صحابہ تو یہ ہیں نا، کم از کم 200 تو ہوں گے جو ہجرت کر کے آئے اور جنہوں نے تعاون کیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے۔ اور آج 15ویں صدی کا ملا اٹھ کے، کوئی ذاکر اٹھ کے کہے کہ یہ مومن نہیں تھے، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تو رب کی بات مانتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ ہم تو آج کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ جائے کہ 1500-1400 سال پہلے کے صحابہ کے بارے میں کہا جائے کہ مومن نہیں۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، اگر صحابہ مومن نہیں تو کائنات میں مومن ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، ہم نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، ورزق کریم، عزت والا رزق، یعنی جنت میں ہم نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور آج کا ملنگ ناراض ہوتا رہے، تیری ناراضگی سے کیا ہوگا؟ خلیفہ مامون الرشید، یہ بھی ایک بہت عمدہ اچھا خلیفہ گزرا، ایک سویپر جھاڑو دینے والا، وہ کہہ رہا ہے بادشاہ میرے دل میں تیری کوئی عزت نہیں۔ تو خلیفہ نے غصہ نہیں کیا، مسکرا دیے، کہنے لگے چوڑوں کے دل میں ہماری عزت نہ ہو تو اس سے ہماری شان میں کیا فرق پڑتا؟ اگر چوڑوں کے دل میں صحابہ کی عزت نہ ہو تو صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ پکے ٹھکے جو مومن ہیں اور اللہ کا جو قرآن ہے اور نبی کی جو احادیث ہیں، تابعین تبع تابعین جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، وہ صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ صحابہ کی محبت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جزو ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، تمام صحابہ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ تو جب امت کا علمی طبقہ صحابہ کو جنتی سمجھ رہا ہے تو ان چوڑوں کے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیشہ اصول بھی یاد رکھیے، جس فن کا معاملہ ہو
اس فن کے لوگ تعریف کریں تو یہ کمال ہوتا ہے. کوئی اور تعریف کرے یہ کون سا کمال ہے؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس فن کا. اب ایک ڈاکٹر یہاں ہو, ہم کہیں جی بڑا کمال کا ڈاکٹر ہے, بڑا کمال کا ڈاکٹر ہے. کسی ڈاکٹر کے سامنے اس کا نام لے دیں, تمہیں کیا پتہ ہے میڈیکل کا بھائی, ہم جانتے ہیں اس کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیں پتہ وہ ڈاکٹر کی طرح نکما تھا, مر مر کے پاس ہوتا تھا. ڈاکٹر کی تعریف کرے تو کمال ہوتا ہے, حکیم کی تعریف کرے تو کمال ہوتا ہے, عالم کی تعریف کرے تو کمال ہوتا ہے. آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پوسٹیں لگاتے ہیں, میں فضل الرحمان کو عالم نہیں سمجھتا. تیرے نہ سمجھنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانا تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں. پاکستان کے چوٹی کے تمام جید علماء انہیں اپنا امام مانتے ہیں, امام سیاست مانتے ہیں. تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانتا ہے. تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, من بعد, اس کے بعد, یعنی مکہ فتح ہو گیا, اب اس کے بعد اب تو ہجرت رہی نہیں. بہرحال اس سے پہلے اگر کسی نے ہجرت نہیں کی تھی اس کے معاملات اور تھے, لیکن بعد میں احساس ہو گیا, ایمان لائے, ہجرت کر کے آگے, جہاد بھی تمہارے ساتھ کیا, تو فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ, ان کا شمار تم میں سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آیا جی, کیونکہ بعد میں آیا نہیں, بعد والی بات نہیں ہے. آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے کہ اگر تم اب توبہ کر لو, ایمان لے آؤ, تو پیچھے جو کچھ ہو چکا سب ہم معاف کر دیں گے. اور یہی اصول ہے. آج بھی اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. لیکن شیعہ طبقہ عجیب طبقہ ہے, کہتے ہیں حضرت ابو سفیان کو ہم صحابی نہیں مانتے. بھی کیوں نہیں مانتے؟ اور جی فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا. بھئی جب بھی پڑھا کلمہ تو پڑھا ہے نا. پہلے جو مرضی تھا اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا, نبی معاف کر دیتے ہیں, تم کون ہو نہ معاف کرنے والے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں بیٹھا, پھر انتقال بھی ایمان پر ہوا, وہ صحابی رسول ہے. اور اس کے بارے میں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ جنتی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کلمہ کب پڑھا, یہ نہیں, بس جب کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گئے. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کیا نا, شہید کیا, اور مسلح کیا, آپ کی جسم کی بے حرمتی کی. نبی علیہ السلام رو پڑے اپنے چچا کی حالت دیکھ کر. مکہ فتح ہوا تو واشی بھاگ گیا کہ میری معافی نہیں ہے, نہیں بچ سکتا میں. کسی نے بہت بتایا, سمجھایا, آ جاؤ آ جاؤ, آ گئے. منہ لپیٹا ہوا ہے, اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھائی کون ہو, کون کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نقاب اتارا واشی, بعض صحابہ کی تلواریں نکل آئیں, یا رسول اللہ آپ کے چچا کا قاتل. فرمایا خبردار, اب یہ کلمہ پڑھ چکا, مسلمان ہو چکا. اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ اب کلمہ پڑھ رہے ہو, پہلے میرے چچا کو قتل کیا. نہیں, جب بھی کلمہ پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ معاف. آپ نے پھر ایک درخواست کی تھی کہ واشی, ایک درخواست ہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, پیچھے بیٹھ جایا کرو, کیونکہ جب تم پہ نظر پڑتی ہے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہارا کلمہ نہیں مانتا. وحشی جیسے قاتل کو بھی صحابی رسول کہا جاتا ہے, اور ہیں وہ صحابی رسول. جب کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گئے. تو حضرت ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, حضرت امیر معاویہ کے والد محترم ہیں, اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امان ہے. اللہ کے نبی احترام کر رہے ہیں کہ میرے سسر ہیں, میری اہلیہ ام حبیبہ کے والد ہیں, آپ ان کا ایمان قبول کر رہے ہیں,
اور 15ویں صدی کا بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا ان کو مسلمان، نہیں مانتا تو ہم تجھے مسلمان نہیں مانتے۔ جو صحابی رسول کو مسلمان نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں یعنی جو ایمان لے آئے، بعد میں ہجرت کر لے اور پھر تمہارے ساتھ مل کے جہاد بھی کرے، وہ تم میں سے ہے۔ اب فتح مکہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ہجرت کر کے نہیں آیا اور ادھر اس کا والد آ چکا تھا، وہ شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت اس کو نہیں ملتی تھی۔ یہاں مدینہ والے جو اس کے بھائی بنے ہوئے ہیں ان کو ملے گی، بے شک سگا بھائی، سگا بیٹا، سگا باپ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں ہے، ہجرت کر کے نہیں آیا، وراثت نہیں ملتی۔ لیکن اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا، اب ہجرت فرض نہیں رہی، تو اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اب یہ رشتہ داریاں اسی طرح چلیں گی جس طرح رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔